محترم بزرگ عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو بے شمار انگنت اور لاتعداد نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ہر آن اللہ کی رحمتیں ہم پر برس رہی ہیں، ہر لمحہ اللہ کی رحمتوں کی ہم پر بارش ہو رہی ہے۔ ان نعمتوں کو اگر ہم گننا چاہیں، ان کا حساب لگانا چاہیں، ان کا اندازہ کرنا چاہیں، ان کو شمار کرنا چاہیں تو ہم کر نہیں سکتے۔ خود قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو نہیں کر سکتے۔ تو بے شمار نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں۔ ایمان جیسی عظیم الشان نعمت اللہ نے دی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے پیدا فرمایا ہے، مال اللہ نے دیا ہے، اولاد اللہ نے دی ہے، والدین اور ماں باپ اللہ نے عطا فرمائے ہیں، صحت اللہ نے دی ہے۔ اسی طریقے سے ان ساری نعمتوں میں سے ایک عظیم الشان اور ایک اہم اور بڑی نعمت اللہ کی، وہ اللہ نے ہمیں گھر عطا فرمایا ہے۔ گھر، مکان، یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں چار دیواری کا مل جانا اور چھت کا میسر آ جانا، اپنے اہل و عیال کو لے کر آرام اور سکون اور اطمینان کی زندگی گزارنا، یہ ایک بڑی نعمت ہی نہیں، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو اللہ نے ہمیں مکان جیسی عظیم الشان نعمت بھی عطا فرمائی ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اس نعمت کا تذکرہ فرمایا ہے، اس نعمت کا ذکر فرمایا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے تو اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس نعمت کا صحیح استعمال کریں، اس نعمت کا صحیح استعمال کریں۔ نعمت کا صحیح استعمال یہ ہے کہ گھر کو صاف ستھرا رکھیں، گھر کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں، گھر کے ماحول کو پاکیزہ بنائیں، اسلامی ماحول گھر میں پیدا کریں، برائی، فحاشی، بے حیائی، بدکاری، گناہوں سے، نافرمانیوں سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم عدولیوں سے اپنے گھر کے ماحول کو پاک و صاف رکھیں۔ گھر میں ماحول ایسا ہو کہ ہر آن اللہ کا بندہ اللہ کی طرف متوجہ رہے، گھر کے ماحول میں بھی اسے خدا یاد آئے، خدا کی یاد اس کو میسر ہو۔ اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ آدمی اپنے ضروری کام و کاج، اپنے کاروبار، اپنے دوسرے ضروری کام و کاج سے فارغ ہو کر اپنا بقیہ وقت، جو ضروری کام و کاج سے وقت بچ جاتا ہے، وہ وقت ہم اپنے گھر میں گزاریں۔ باہر ادھر ادھر گھومنے میں، چوراہوں پر، ہوٹلوں میں، دوستوں کی محفلوں میں اور ادھر ادھر غلط جگہوں پر نہ گزارتے ہوئے اپنا وقت زیادہ سے زیادہ جو ضروری کام و کاج سے بچ جائے، اپنے کاروبار سے فراغت کا جو وقت ہے، یہ وقت ہم اپنے گھر میں گزاریں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، بڑی اہم بات ہے کہ آدمی اپنا وقت زیادہ سے زیادہ گھر میں گزارے۔ ضروری کام و کاج کا جو وقت ہے وہ تو بہرحال گزرے گا ہی باہر، لیکن اس کے بعد کا بقیہ جو وقت ہے، یہ وقت آدمی کا گھر میں گزرنا چاہیے۔ جو آدمی اپنے کام و کاج سے بچا ہوا وقت اپنے گھر میں گزارتا ہے،
وہ بہت سارے فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، بہت سارے غلط کاموں سے بچ جاتا ہے اور بہت سارے فتنوں سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حدیثوں میں اس کی ترغیب دی ہے اور صحابہ کو حکم دیا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ الزموا اجواف البیوت، اپنے گھروں کے اندرون کو لازم پکڑو، یعنی اپنے گھروں میں رہنے کی عادت ڈالو۔ بیکار ادھر ادھر گھومنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے ایک صحابی سے فرمایا، انہوں نے غالباً نصیحت کی درخواست کی تھی، نام بھول رہا ہوں میں، انہوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے نصیحت کی درخواست کی تھی، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک۔ 3 نصیحتیں اللہ کے نبی نے ان کو فرمائی۔ املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، سوچ کر بولا کرو، تول کر بولا کرو، جو بول رہے ہو بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ یہ جو بول میری زبان سے نکل رہا ہے یہ بول صحیح ہے کہ غلط ہے، اس بول کی وجہ سے اللہ راضی ہوں گے کہ ناراض ہوں گے، اس بول کی وجہ سے مجھے ثواب ملے گا کہ عذاب ہوگا، اس بول کی وجہ سے میری آخرت بنے گی کہ بگڑے گی، اس بول کی وجہ سے کسی کے دل کو میں جوڑ رہا ہوں کہ توڑ رہا ہوں۔ بولنے سے پہلے آدمی سوچ لیا کرے، تول کر بولنا، سوچ کر بولنا یہ عقل مند کی نشانی ہے۔ بول کر سوچنا اور بول کر تولنا یہ بیوقوف کی علامت ہے۔ آج بہت سارے فتنے، بہت سارے جھگڑے، بہت ساری پریشانیاں، بہت سارے حادثات، ان کے پیچھے اگر ہم دیکھیں تو زبان کا غلط استعمال بہت زیادہ کار فرما ہے۔ سوچ کر بولنے کی عادت نہیں ہے، جو سمجھ میں آیا، جو زبان پر آیا وہ بول دیا، اور پھر اس کے بعد سوچنے لگے کہ مجھے ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا۔ تو سوچ کر بولنے کی عادت، تول کر بولنے کی عادت یہ اچھی عادت ہے۔ بول کر سوچنا اور بول کر تولنا اور پھر پریشان ہونا یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھو کہ تم کیا بول رہے ہو، یا کوئی بھی بات بولنا ہے تو بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ اس کو کیسے بولنا چاہیے، اس کو بولنے کا کیا طریقہ ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے بات کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، لیکن کسی بھی بات کے اثر انداز ہونے کے لیے 3 چیزیں شرط ہیں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ آدمی حق بات ہی کیوں نہ کہے، لیکن 3 چیزوں کی اگر رعایت نہیں ہوگی تو اس سے بجائے فائدہ ہونے کا نقصان ہوگا۔ تو 3 چیزیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو بات آپ بول رہے ہیں وہ بات صحیح ہو، قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات اور آپ کے ارشادات اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہو، یعنی بات حق ہو، بات صحیح ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بولنے کا انداز صحیح ہو، بولنے کا انداز صحیح ہو، لب و لہجہ صحیح ہو، طریقہ صحیح ہو۔ آپ بات صحیح بول رہے ہیں لیکن بولنے کا انداز اگر غلط ہوگا تو بجائے فائدے کے نقصان ہوگا۔ ہمارے استاد محترم حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے سبق میں بتایا کرتے تھے، آخری سبق ہوتا تھا، اب درس بخاری کا سبق لے کر جماعت ہفتوں کے پڑھنے والے طلبہ اب یہ آخری سبق کے بعد ان کو فراغت کی سند دی جانے والی ہے، تو ان طلبہ کو نصیحت کرتے ہوئے حضرت بتایا کرتے تھے کہ بات پوری کہنی چاہیے،
کوئی بات شریعت کی چھپانی نہیں چاہیے، بات پوری کہنا چاہیے، لیکن سلیقے سے کہنا سیکھیے، سلیقے سے بولنا سیکھیے، تاکہ آپ کی بات لی جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کو لوگ قبول کریں۔ آپ بات حق کی کہیں، طریقہ اگر غلط استعمال کریں گے، بولنے کا سلیقہ اگر صحیح نہیں ہوگا تو وہ بات بجائے اثر انداز ہونے کے، نفع بخش ہونے کے، نقصان کا سبب بن جائے گی، بجائے وہ آدمی قبول کرنے کے الٹا ضد پر آ جائے گا۔ تو اس لیے بولنے کا لب و لہجہ صحیح ہونا چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے، بات بھی صحیح ہے، بولنے کا انداز بھی صحیح ہے، لیکن نیت میں اگر کھوٹ ہے تو بھی بات اثر نہیں کرے گی۔ حضرت فرمایا کرتے تھے، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بات بھی صحیح ہو، بولنے کا انداز بھی صحیح ہو، نیت بھی صحیح ہو، تب جا کر کوئی بات اثر کرے گی۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، قابو میں رکھو، کیا بول رہے ہو سوچو۔ دوسری نصیحت اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمائی، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہیں سمائے، یعنی تم اپنے گھر میں رہنے کی عادت ڈالو، گھر میں تمہارا دل لگے، گھر میں تم رہو، بیکار ادھر ادھر گھومنا، بیکار چوراہوں پر وقت ضائع کرنا، دوستوں کی غلط محفلوں میں وقت گزارنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ فتنوں سے حفاظت کا یہ مؤثر ذریعہ ہے کہ آدمی کام و کاج سے فارغ ہو کر سیدھا گھر آ جائے، اپنے گھر میں رہے۔ گھر اللہ نے دیا ہے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس میں آدمی وقت گزارے۔ تیسری چیز اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اس پر رویا کرو، آنسو بہایا کرو، اللہ سے معافی مانگا کرو، ایک ایک گناہ کو یاد کرو پچھلی زندگی میں کہ تم سے کیا کیا گناہ ہو گئے، اللہ فلاں گناہ ہو گیا، فلاں غلطی مجھ سے ہو گئی، فلاں تیری نافرمانی مجھ سے صادر ہو گئی، ایک ایک گناہ کو یاد کر کے رویا کرو۔ رونا اللہ کو بہت پسند ہے، رونا اللہ کو بہت پسند ہے۔ آپ دیکھ لیں، بچہ روتا ہے تو ماں لپک جاتی ہے بچے کی طرف، بندہ روتا ہے خدا کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ آج رونے والے نہیں رہے، رونے والے اٹھتے جا رہے ہیں، رونے والوں کی کمی ہوتی جا رہی ہے، امت یتیم ہوتی جا رہی ہے۔ میرے عزیز دوست و بزرگوں، جس کی وجہ سے حالات روز بروز خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر آدمی رونے والا بنے، اللہ کے سامنے رونے والا بنے، مخلوق کے سامنے رونے والے آپ کو بہت ملیں گے۔ یہ رونا سوائے شرمندگی کے کچھ نہیں ہے۔ جو آدمی اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مخلوق کے سامنے رونے سے بچا لیتے ہیں۔ آج ہر آدمی اپنی ضرورت مخلوق کے سامنے پیش کر رہا ہے، اس کے سامنے آنسو بہا رہا ہے۔ جو اصل حاجت روا ہے، جو اصل مشکل کشا ہے، جو اصل پریشانیوں کا دور کرنے والا ہے، جو اصل مشکلات کا دور کرنے والا پروردگار ہے، اس کے سامنے اپنی حاجتوں کے پیش کرنے کا ڈھنگ مسلمان نہیں جانتا، مسلمان کو معلوم نہیں ہے، اور اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ خدا کے سامنے 2 رکعت پڑھ کے اپنی حاجت پیش کر کے اللہ سے مانگ سکے، اس یقین کے ساتھ مانگ سکے کہ پروردگار حاجتوں اور ضرورتوں کا پیدا کرنے والا بھی تو ہے، اور حاجتوں اور ضرورتوں کا پورا کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ ذریعہ اللہ کسی کو بھی بنا لے، وسیلہ اللہ کسی کو بھی بنا لے۔ ہمیں اپنی ذات پر نظر نہیں رکھنا چاہیے۔ کوئی بھی حالات ہو، کسی طرح کے بھی حالات ہوں، کسی بھی مصیبت میں ہم گرفتار ہو جائیں، نظر ہماری خدا پر ہونی چاہیے، نظر ہماری خدا کے خزانوں پر ہونی چاہیے، نظر ہماری خدا کی رحمت پر ہونی چاہیے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، گناہوں میں لطف پت ہوتا ہے، اس کو اللہ یاد بھی آتے ہیں، تو یہ چیز اس کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے کہ میری زندگی تو پوری کی پوری گناہوں میں گزر رہی ہے، اب میں اللہ سے مانگوں
دوں گا تو میری کیسی ضرورت اللہ پوری کرے گا؟ اللہ اتنے زیادہ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں۔ بندے کے متوجہ ہونے کا اللہ انتظار کرتے ہیں کہ بندہ آج متوجہ ہو جائے، اللہ آج بھی اس کو لینے کے لیے تیار ہے، بندہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ سوچتے ہیں اور یہ معلوم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میرا بندہ میری طرف متوجہ ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ تو سمجھتا ہے کہ میرا کوئی خدا ہے جو ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے، آخر وہ میری طرف آیا ہے تو میرے دربار میں آ کر خالی ہاتھ جا رہے ہے خدا کی شان کے خلاف میں۔ اللہ کے دربار میں کوئی اپنی حاجت پیش کرے، اللہ کی بارگاہ میں کوئی اپنی ضرورت پیش کرے، اللہ تعالیٰ اسے خالی ہاتھ واپس لوٹا دیں، یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، آج کے ماحول میں، فتنوں کے دور میں ان تین چیزوں کی بڑی سخت ضرورت ہے کہ زبان کو لگام لگائی جائے، زبان کو کنٹرول میں رکھا جائے، اور آدمی اپنے گھر میں رہنے کی عادت ڈالے اور اپنے گناہوں پر رونے کی عادت ڈالے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک اور روایت میں صاف الفاظ میں فرمایا، فتنوں سے حفاظت اگر چاہتے ہو، فتنوں سے سلامتی اگر چاہتے ہو، فتنوں میں مبتلا ہونے سے اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو غیر ضروری باہر گھوما نہ کرو، اور ضروری کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد اپنے گھر آ جایا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، سلامت الرجل من الفتنة ان يلزم بیتا، آدمی کے فتنے سے حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ضروری کام و کاج سے بچے ہوئے وقت کو اپنے گھر کو لازم پکڑ لے، اپنے گھر میں رہنے کی عادت ڈالے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، میں اور آپ دیکھ لیں مسلمان معاشرے اور مسلمان محلوں کا حال دیکھ لیں، رات کے 1-1 بج جائیں، 2-2 3-3 بج جائیں، پوری رات گزر جاتی ہے، لیکن چوراہوں پر نوجوان موبائل لے کر اس میں گھورتے ہوئے نظر آئیں گے، یا نشہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، یا بیکار کی باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہمارے ہی محلے میں آپ کو ایسے کچھ نوجوان ملیں گے جو فجر کی اذان سن کر سونے کے لیے گھر میں اندر جاتے ہیں۔ کتنی بڑی نحوست کی بات ہے میرے عزیز و دوست و بزرگوں، سوچنے کی بات ہے۔ ماں باپ آ کر کہتے ہیں ان کے بچہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، ورنہ میں آپ کو یہاں بیٹھ کر مجھے کوئی الہام نہیں ہوتا کہ فلاں جگہ یہ کام ہو رہا ہے، لوگ خود بتاتے ہیں کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے، اور بعض مرتبہ ہم اپنی آنکھوں سے خود دیکھتے ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، فتنوں سے حفاظت کا یہ طریقہ ہے کہ آدمی اپنے گھر کو لازم پکڑے، اپنے گھر میں رہنے کی عادت ڈالے۔ یہاں رک کر ایک بات سمجھ لیں، آج کل پڑھے لکھے کہیں یا بے پڑھے لکھے کہیں، کچھ دنیا دار لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ زیادہ وقت گھر سے باہر گزارنا چاہیے، تب جا کر گھر والے ہماری عزت کریں گے، تب جا کر گھر والوں کی نگاہوں میں ہمارا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ اگر زیادہ وقت ہم گھر میں گزاریں گے تو گھر والوں کی نگاہوں میں ہمارا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہوگا۔ یقینی بات ہے، صحیح بات ہے اس وقت میں جب آدمی کام و کاج کو چھوڑ کر گھر میں پڑا رہے، کام و کاج کو چھوڑ کر گھر میں پڑا رہے، تب یقیناً گھر والوں کی نگاہوں میں اس کی کوئی عزت نہیں رہے گی۔ لیکن آدمی کام و کاج کو جاتا ہے، کاروبار میں اپنا وقت لگاتا ہے، محنت مزدوری اور ملازمت کرتا ہے، اس سے فارغ ہونے کے بعد کا وقت گھر میں گزارتا ہے، تو اس سے تو گھر والوں کے حقوق ادا ہوں گے، اس سے تو گھر والے خوش ہوں گے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اپنا وقت اپنے گھر میں گزارنے کی عادت ڈالنا چاہیے، ماں باپ کی خدمت میں، اولاد کی تربیت میں، بیوی کے حقوق کی ادائیگی میں، بیوی کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ کر اس کا دکھ سکھ سنیں ہم۔ آج بہت ساری عورتوں کو شکایت ہے، دینداروں سے بھی شکایت ہے، بے دینوں سے بھی شکایت ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، آپ کا کوئی بھی دین کا کام ہو، کوئی بھی کیسا بھی کیوں نہ ہو، لیکن گھر کے لیے آپ کے پاس وقت لازماً ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پوری دنیا کی فکر کر رہے ہیں، پوری دنیا کی اصلاح میں آپ لگے ہوئے ہیں، گھر والوں کو اگر
زندہ کرنے کی آپ محنت کر رہے ہیں، اسی دین کا جنازہ تو آپ نکال رہے ہیں۔ بیوی کو وقت دینا دین ہے، بچوں کی تربیت کے لیے وقت دینا دین ہے، ماں باپ کی خدمت کے لیے وقت دینا دین ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اپنی اولاد کی تربیت کے لیے آج ماں باپ کو کہاں وقت ہے اولاد کی تربیت کا؟ نہ ماں باپ کو وقت ہے، نہ بچوں کو فرصت ہے کہ بچے ماں باپ کے پاس بیٹھیں، ان سے کچھ سیکھیں۔ تو اس لیے اپنا وقت اگر گھر میں ہم دیں گے، لاک ڈاؤن میں آپ حضرات کو اچھا اندازہ ہوا ہوگا کہ لاک ڈاؤن میں آپ نے گھر میں رہ کر دیکھا کہ گھر میں کیا ہوتا ہے۔ آپ نے جو سنا کہ لڑائی جھگڑے، میاں بیوی کے آپس کے جھگڑے، ماں باپ بچوں سے تنگ آ گئے، بچے ماں باپ سے تنگ آ گئے، وہ اسی لیے تنگ آ گئے کہ باپ گھر میں نہیں رہتا تھا تو گھر میں کیا ہوتا تھا باپ کو معلوم نہیں ہے۔ اب گھر میں رہ کر وہ جب دیکھ رہا ہے کہ بچے کتنے فضولیات میں لگے ہوئے ہیں، بیوی کتنا اپنا وقت بیکار گزار رہی ہے، جب یہ رہ کر ان پر ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے تو ان کے لیے یہ مصیبت بن گئی۔ تو میرے عزیز و دوستو بزرگوں، گھر کو ہم وقت دینے والے بنے، گھر میں اپنا وقت گزارنے والے بنے، بچوں کی تربیت میں، ماں باپ کی خدمت میں۔ ماں باپ جب تک ہیں تب تک ہم ان کی خدمت کر کے ان سے دعائیں لینے والے بنے۔ دعا کی درخواست کرنا اصل نہیں ہے، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن آپ کام ہی ایسا کریں کہ ان کے دل سے خود بخود آپ کے لیے دعا نکلے، یہ اصل چیز ہے۔ اور یہ جو دعائیں جو دل سے نکلتی ہیں یہ رد نہیں ہوتی، یہ رد نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش تک براہ راست پہنچتی ہیں۔ تو اس لیے دعائیں ہم لینے والے بنے، بیویوں کو وقت دینے والے بنے۔ بیوی آپ کے لیے آپ کے گھر کو آئی ہے، آپ کے ماں باپ کے لیے نہیں آئی ہے، آپ کے لیے آئی ہے۔ آپ روزانہ کچھ وقت اس کو دیں، اس کے ساتھ بیٹھیں اور اس سے کارگزاری لیں کہ دن بھر تمہارا وقت کیسے گزرا، کیا کیا کام ہوئے، کیا کیا عمل ہوا۔ جب شوہر اپنی بیوی کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ کر اس کی خیر خیریت دریافت کرتا ہے تو بیوی کا دل کتنا بڑا ہو جاتا ہے، جا کر اپنی بیویوں سے پوچھ لو۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اکثر عورتوں کو شکایت ہے کہ ہمارا شوہر صبح میں اٹھتے ہی فوراً ناشتہ کر لیے نکل گئے، اب رات میں جب واپس آئے ہیں تو دیر گئے، رات آئے ہیں، آنے کے بعد کھانا کھائے سو گئے۔ بیوی سے کچھ بات کرنے کے لیے اس کو وقت ملا ہی نہیں۔ صبح میں جب آپ گئے تھے نکل کر، اگر صبح اٹھنے والے ہیں تو بچے جب سو رہے ہیں تو اس وقت گئے ہیں، یا اگر آپ کی صبح 10-12 بجے ہونے والی ہے تو یہ بچے اسکول کو چلے گئے، بچے تو آپ کو ملے نہیں۔ رات میں جب آپ واپس آئے ہیں تو رات میں اس وقت بچے آپ سوئے ہوئے ہیں، بچوں سے بات کرنے کا کوئی موقع نہیں، بچوں کی تربیت کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سلامت الرجل من الفتنة ان يلزم بیتہ، آدمی کے فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ضروری کام و کاج سے بچا ہوا وقت اپنے گھر میں گزارے۔ ضروری کام و کاج میں دین کی محنت بھی داخل ہے، آپ ایسا نہ سمجھیں، دین کی تعلیم کے لیے آپ کا جو وقت ہوگا وہ بھی اس میں داخل ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے 24 گھنٹے کیسے ہونے چاہیے، ہمارے 24 گھنٹے کیسے گزرنے چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ پورا صبح سے لے کر شام تک اپنے کاروبار کو دے دیے، نہ دین سیکھنے کے لیے کوئی وقت ہے، نہ دین کی محنت کے لیے کوئی وقت ہے۔ ایسی دنیا کما کر کریں گے کیا؟ جس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، جس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، یہ کام اسی وقت آئے گی جب اس کو استعمال کرنے کا ہم طریقہ سیکھیں گے، دین معلوم کریں گے۔ دین ہی اگر ہمیں معلوم نہیں ہوگا تو پھر دین سے جاہل رہ کر یہ ساری دولت ہمارے کیا کام آئے گی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں دین سے ناواقف، دین سے جاہل اور بے خبر اور غافل، وہ آپ کو ایسے ہی ملیں گے۔ صبح میں اٹھے ہیں، کاروبار میں لگے ہیں، تو پھر اب اس وقت میں رات میں آتے ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہوتا دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، دین کی معلومات کے حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ تو ہمارے 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ ہمارے پاس ایسا ہونا چاہیے کہ ہم دین کی باتیں معلوم کریں، اپنے سے متعلق جو مسائل ہیں
اپنے سے متعلق جو دین ہے اس کو حاصل کرنے والے بنے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک اور روایت میں خوشخبری دی ہے، طوبى لمن ملك لسانه وسعى بيته وبكى على خطيئته۔ ایک صحابی کو تو اللہ کے رسول نے ان 3 کاموں کے کرنے کا حکم فرمایا، دوسری روایت میں ان 3 کاموں کے کرنے والوں کو اللہ کے نبی نے شاباشی دی ہے، بشارت سنائی ہے۔ طوبى لمن ملك لسانه، بشارت ہو، خوشخبری ہو ان لوگوں کو جو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے ہوئے ہیں، جن کی زبان ان کے قابو میں ہے، جو تول کر بولتے ہیں، سوچ کر بولتے ہیں۔ وَسَعَى بَيْتَهُ، جو اپنے ضروری کام و کاج سے فارغ وقتوں کو اپنے گھر میں گزارتے ہیں۔ وَبَكَى عَلَى خَطِيئَتِهِ، اور اپنے گناہوں پر رونے کی جن کو عادت ہے، اللہ کے نبی نے ان کو مبارکباد دی ہے، اللہ کے نبی نے ان کو مبارکباد دی ہے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، جہاں مردوں کا یہ حال ہے وہیں عورتوں کا بھی یہ حال اب بن گیا ہے کہ عورتوں کو بھی گھر میں دل نہیں لگتا، عورتوں کو بھی گھر میں دل نہیں لگتا، بازاروں میں گھومنے کی عادت ہے یا ادھر ادھر جانے آنے اور پھرنے کی عادت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیویوں سے، ازواج مطہرات سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ اللہ نے اپنے نبی کی پاک اور مقدس بیویوں سے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہنے کی عادت ڈالو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہا کرو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، زمانے جاہلیت کی طرح جیسے عورتیں باہر آوارہ طریقے سے گھوما پھرا کرتی تھیں، ایسے گھومنے پھرنے کی عادت مت ڈالو۔ اگر عورتیں اپنے گھر میں وقت گزاریں، اپنے بچوں کے لیے وقت دیں، تو یہ بچے جنید بغدادی بنیں گے، یہ بچیاں رابعہ بصریہ بنیں گی۔ لیکن ماؤں نے تربیت کرنا چھوڑ دیا، وہ اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ خود ان کی تربیت نہیں ہوئی ہے، ان کی ماؤں نے ان کی تربیت نہیں کی ہے، جس کی وجہ سے اپنی بچیوں کی تربیت کا انہیں خیال نہیں آتا۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، گھر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، گھر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس گھر کو ہمیں پاک صاف رکھنا چاہیے، ظاہری اعتبار سے بھی، باطنی اعتبار سے بھی۔ ظاہری اعتبار سے بھی پاک صاف رکھنے کی کوشش کریں، اگر ظاہری اعتبار سے پاک صاف نہیں رکھیں گے تو وہ پھر جنات اور شیاطین کی آماجگاہ بن جائیں گے۔ باطنی اعتبار سے اگر پاک و صاف نہیں رکھیں گے تب بھی مصیبتوں کا نزول ہوتا رہے گا، پریشانیاں گھیری ہوئی رہیں گی۔ آج ہم دیکھ لیں اپنے گھروں کا ماحول اسلامی نہ بنانے کی وجہ سے، اپنے گھروں کا ماحول دینی نہ بنانے کی وجہ سے ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہمیں روزانہ کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق ہے۔ اچھا سا بڑا سا بنگلہ ہے، گھر سہولت والا ہے، ظاہری اعتبار سے اس میں سب چیزیں ہیں، ظاہری اعتبار سے اس میں سب چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی سکون نام کی چیز نہیں ہے، سکون نام کی چیز نہیں ہے۔ جبکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں گھر کا تذکرہ فرمایا ہے وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون کی جگہ بنایا ہے، سکون کی جگہ بنایا ہے۔ یہ گھر سکون کا مرکز کب بنے گا؟ اس گھر میں آ کر آدمی کو سکون کب ملے گا؟ جب یہاں سکون کے اسباب اختیار کیے جائیں گے، سکون والے اعمال اختیار کیے جائیں گے۔ اگر سکون والے اعمال اختیار نہیں کیے گئے، سکون کے اسباب کو اختیار نہیں کیا گیا تو پھر کیسے سکون ملے گا؟ سکون کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آدمی اچھی سی بلڈنگ بنا لے اور اچھے سے اندر ڈیکوریشن کر لے اور سجا لے، نرم نرم گدے ہوں، اچھی سی اس کے لیے سواریاں ہوں، کھانے پینے کی چیزیں اچھی ہوں تو اس سے آدمی کو سکون مل جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ سکون کے اسباب تو ہو سکتے ہیں لیکن سکون ان سے نہیں ملتا۔ یہ سکون کے اسباب تو ہیں، ان میں سکون اللہ تعالیٰ جب ڈالیں گے تب سکون ملے گا، اور اللہ تعالیٰ سکون اس وقت ڈالیں گے
جب بندہ اللہ کی فرمانبرداری کے ساتھ زندگی گزارے، اللہ کو خوش کرتے ہوئے زندگی گزارے، اللہ کی فرمانبرداری کے ساتھ زندگی گزارے گا، تو پھر یہ سکون کے اسباب میں اللہ تعالیٰ وہ تاثیر پیدا فرمائیں گے کہ ان اسباب کے ذریعے سے اس کو سکون ملے گا۔ ورنہ ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی آدمی بے چین و بے قرار رہے گا۔ سب چیزیں موجود ہیں، آپ نے بھی اپنی زبان اپنے کانوں سے سنا ہوگا، کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ سب چیزوں کی سہولت ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن پھر بھی چین و سکون نہیں ہے، پھر بھی چین و سکون نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ زندگی اعمال سے خالی ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ گھر کی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس گھر کو اسلامی ماحول والا بنائیں، دینی ماحول والا بنائیں، اور یہاں اسلامی اعمال کیے جائیں، دینی اعمال کیے جائیں، اور یہاں ماحول ایسا پیدا کیا جائے، ماحول ایسا بنایا جائے کہ مسلمان کو ہر آن اللہ کا خیال رہے، ہر آن اس کی توجہ اللہ کی طرف رہے، وہ ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ ایسا ماحول اگر ہم اپنے گھروں میں پیدا کریں گے تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ یہ گھر ہمارے لیے سکون کا ذریعہ بنیں گے، ان گھروں میں ہمیں سکون ملے گا، اور ہم اپنے گھروں میں چین و سکون سے رہنے والے